بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کی ترکیب بتائیں گے۔ خلاصۃ النحو کے حصہ اول کے اسباق ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے خلاصۃ النحو کو حل بھی کیا ہے اور اپنے چینلز پر اپلوڈ بھی کیا ہے، اور خلاصۃ النحو کی جو تمارین ہیں ان کا بھی حل کیا ہوا ہے، لیکن خلاصۃ النحو کی جو تراکیب ہیں ان کے حوالے سے بہت کم بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی کیا ترکیب بنتی ہے اور یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتے ہیں اور کس قاعدے کے تحت ان کی یہ ترکیب ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلاصۃ النحو کے الدرس الاول یعنی پہلے سبق میں ذکر کردہ جو مثالیں ہیں ان کی ترکیب بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پہلے سبق کی جو تمرین نمبر 3 ہے جس کے اندر عربی کلمات ہوتے ہیں تو ان کی ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو ترکیب بتائیں گے۔ سب سے پہلا سبق ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ ان میں جو پہلی مثال ذکر کی ہے وہ لفظ دیس اس کو ذکر کیا اور پھر لفظ قلم کو ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکیب وہاں ہوتی ہے جہاں پر دو یا دو سے زائد کلمات ہوں، تو چونکہ یہ دیس اور قلم وغیرہ یہ دو نہیں ہے ایک ہیں، ان کی ہم ترکیب نہیں کریں گے۔ اگر ان کی ترکیب ہم کریں گے تو ہمیں پھر ان کے لیے ایک لفظ اور محذوف نکالنا پڑے گا، جیسے ھذا قلم۔ تو اب یہاں پر پیچھے ہم نے ھذا محذوف نکالا، اس کو ہم نے مبتدا بنایا اور قلم ان کو ہم آگے خبر بنا دیں گے۔ اسی طرح آگے انہوں نے مثال بیان کی ہے جمل ان کی، وہ بھی مفرد ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کی ہے لیلۃ القدری۔ اب یہاں پر لیلہ مضاف ہے اور القدری مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے کہ ایک ضابطہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، پہلا مضاف بنتا ہے دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، تو یہ لیلہ مضاف بنے گا، القدری مضاف الیہ بنے گا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مضاف الیہ، یا آگے آپ اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پر الف لام آ سکتا ہے، یعنی تنوین بھی نہیں آئے گی مضاف پر، نہ ہی مضاف پر الف لام آئے گا۔ اگر اس پر الف لام آ جائے گا تو وہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو اب لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ بالکر یہ مرکب اضافی بن جائیں گے۔ اس کی اتنی ترکیب ہے، اگر آپ اس کی ترکیب مزید زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے کوئی محذوف نکال لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی آپ محذوف نکال سکتے ہیں۔ اگلا جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھنے والا ہے یا زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ تو اب یہاں پر زید یہ مبتدا ہے، ابتدائے کلام میں آ رہا ہے اور معرفہ ہے۔ اگر کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ جو ہوتے ہیں وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں اکثر طور پر۔ تو اب یہاں پر زید جو ہے وہ کلام کے شروع میں آ رہا ہے، ابتدا میں آ رہا ہے اور یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد جالسن یہ نکرہ ہے، نکرہ اس طرح ہے جالسن کے معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی بھی قسم یہ نہیں بن رہا، البتہ زید معرفہ اس لیے ہے کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ ایک قسم اس میں علم بن رہا ہے۔ اب زید یہاں پر مبتدا ہے، جالسن اب یہ صیغہ صفت ہے، صفت کے صیغے عام طور پر 6 ہوتی ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں منصوب اور اس میں مبالغہ وغیرہ، عام طور پر یہ صفت کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جالسن یہ اس میں فاعل ہے، اسے ہم بولیں گے جالسن صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ یاد رکھیں جہاں پر بھی صیغہ صفت پایا جاتا ہے وہاں پر اس کا ہم فاعل ضرور نکالیں گے۔ اگر وہ صیغہ صفت اس میں مفعول ہے یا صیغہ صفت اس میں منصوب ہے تو اس صورت میں ہم نے جو ان کی ضمیر نکالنی ہے اسے ہم نائب فاعل بنائیں گے، باقی جو 4 صیغہ صفت ہیں ان کے اندر جو ہم ضمیر نکالیں گے وہ فاعل بنے گی، اور پھر وہ صیغہ صفت اور وہ جو ضمیر ہوگی اس صیغہ صفت کے اندر وہ مل کر وہ جملہ نہیں بنے گے بلکہ شبہ جملہ بنے گے، یعنی شبہ جملہ بنے گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور جار مجرور جس کے متعلق ہوتے ہیں اس کو جار مجرور کا متعلق بولتے ہیں۔ اب یہاں پر فی جار ہے، المسجد مجرور ہے، یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے جالسن کے، جالسن کو ان کا متعلق بولیں گے، یہ متعلق ہوں گے اور جو جس کے متعلق ہوں گے وہ متعلق ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اسے
ظرف لغو کہتے ہیں، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہے تو اس لیے ہم کہیں گے جالس صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار، المسجدی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوں گے جالس صیغہ صفت کے۔ جالس صیغہ صفت اپنی ہوا ضمیر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ زید المبتدا کی خبر بن جائے گی۔ زید المبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اسی طرح آگے جو عربی کی انہوں نے مثال ذکر کی ہے سبق میں وہ ہے ماء البحری۔ اسی طرح اگلی مثال ہے ولد صغیر، ماء البحری ولد صغیر۔ اب ماء البحری کی وہی ترکیب ہوگی جو ہم نے لیلۃ القدر میں کی ہے کہ ماء مضاف ہے، البحر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی بن جائیں گے۔ ولد صغیر ضابطہ ہے کہ دو معرفے آ جائیں اکٹھے اور دو نکرے اکٹھے آ جائیں تو وہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو نکرے ہیں، ولد بھی نکرہ ہے، صغیر بھی نکرہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ولد میں بھی معرفہ کی جو ہے نا کوئی اس کے اندر جو ہے قسم نہیں پائی جا رہی، یعنی معرفہ کے 7 قسموں میں سے کوئی نہیں ہے۔ صغیر بھی معرفہ کے 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے ولد موصوف بنے گا، صغیر یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ اب یہ مرکب توصیفی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگلی مثال انہوں نے ذکر کی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ اسم جلالت یہ معرفہ ہے اور ابتداء کلام میں ہے، اس کے بعد احد النکرہ ہے، تو اللہ اسم جلالت کو ہم بنا دیں گے مبتدا اور احد کو ہم بنا دیں گے خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ۔ اگلی مثال ہے لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم 2 اسموں کا یعنی 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 2 اسم ہوں یا ایک اسم اور فعل ہو، اس سے جملہ بنتا ہے، یعنی ایک مسند الیہ ہوگا، ایک مسند ہوگا، 2 مسند الیہ ان سے جملہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر لا تکذب تو ظاہری طور پہ ایک ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ لا تکذب تو ایک کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کا صیغہ ہے اور ایک ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے، حکمی طور پہ وہ بھی ایک کلمہ ہے۔ تو لا تکذب یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل نہیں ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر ہم نکالیں گے، وہ اس کا فاعل بنے گی۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ انشائیہ اس لیے ہے کہ نہیں جو ہے یہ انشاء کی جو اقسام ہے ان میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح اگلی مثال انہوں نے ذکر کی ہے البستان جمیل، کہ باغ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر یہ چونکہ 2 جملے ہیں، 2 کلمے ہیں، تو اب البستان مبتدا ہے، جمیل اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بن جائے گا۔ آگے مثال ذکر کی ہے ناصر رجل، ناصر فعل ہے، رجل فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے انہوں نے مثال ذکر کی ہے انا کاتب۔ اب انا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے معرفہ آ جائے اس کے بعد نکرہ آ جائے تو یہ مبتدا خبر بنتے ہیں، ایک ضابطہ وہ ہے، اور ایک اور ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ ہمیشہ مبتدا بنتی ہے، یعنی کلام میں ضمیر مرفوع منفصل اگر آ جائے شروع کے اندر تو وہ مبتدا بنتی ہے۔ جیسے اب انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو مبتدا بنے گی، کاتبن اس کی خبر بن جائے گی۔ ایک تو یہ ضابطہ بھی یہاں پر لگ رہا ہے، اور دوسرا وہ معرفہ اور نکرہ والا کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ انا معرفہ اس طرح ہے کہ یہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے ایک قسم اس میں ضمیر ہے۔ اس کے بعد جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے عنصر دی ہے، تو عنصر بھی عمر کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ہم نے انت ضمیر نکالنی ہے، کیونکہ جس طرح کا صیغہ ہوگا نا ہم نے ضمیر بھی اسی طرح کی نکالنی ہے۔ تو یہاں پر مخاطب ایک ہے کہ تو مدد کر، تو اس لیے ہم انت ضمیر نکالیں گے۔ اب یہ صیغہ عنصر جو ہے فعل اپنی انت ضمیر سے مل کر یہ جناب بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد جو سبق نمبر 1 ہے اس کی جو تمرین نمبر 3 ہے اس میں انہوں نے عربی الفاظ ذکر کیے ہیں، تو جو مرکب الفاظ ہوں گے ان کی ہم انشاءاللہ عز و جل ترکیب کریں گے۔ پہلا لفظ انہوں نے ذکر کیا ہے الحیا، اس کی ترکیب نہیں ہوگی، اگر ترکیب کرنی ہے تو کوئی محذوف نکالنا پڑے گا۔ رسولنا، رسول مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں، تو رسول نکرہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں بن رہا اور نہ یہ معرفہ ہے، تو نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے گا تو وہ مضاف الیہ بن جائیں گے۔ رسولنا یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جائے گا۔ اب پیچھے ہم کوئی محذوف نکالیں گے تو پھر مزید جملہ آگے بڑھ جائے گا۔ الرجاء اس کا مطلب ہے امید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب العالمین، عالمین کا پالنے والا، عالمین کا رب۔
اب یہاں پر رب مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے، یہ جو مرکب اضافی بن جائے گی، مضاف مضاف الیہ مل کر۔ یہاں پر بھی وہی ضابطہ ہے جو میں پیچھے ذکر کر چکا۔ الصدق اس کا مطلب ہے سچائی۔ عبد مؤمن، عبد نکرہ ہے، مومن بھی نکرہ ہے، نکرہ نکرہ دو اکٹھے آ جائیں، معرفہ معرفہ دو اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ عبد یہاں پر نکرہ اور مومن بھی نکرہ، عبد موصوف، مومن اور صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اسی طرح الامانہ، امانت کا مطلب امانت ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ بھی مضاف مضاف لے کر مرکب اضافی۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ چونکہ پورا جملہ ہے۔ الصوم معرفہ ہے، اس کے بعد جنہ نکرہ ہے، معرفہ اور نکرہ اکٹھے آ جائیں تو وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں اکثر طور پر۔ الصوم یہ مبتدا ہے، جنۃ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ الایمان اس کا مطلب ایمان ہے۔ اس کے بعد 11ویں مثال ذکر کی ہے، الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ الصلاۃ مبتدا ہے، اب دو معرفہ بھی آ جائیں اس صورت میں نے بتایا تھا کہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، اور وہ دو معرفہ اگر شروع میں آ جائیں تو وہ مبتدا اور خبر بھی بن جاتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا ہے اور نور المؤمن نور مضاف ہے، المؤمن مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی جناب والا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب یہاں پر انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں ان میں سے ایک ہے انا۔ اب انا کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو اب انا کے بعد جو اکثر آتا ہے پہلا اگر وہ جار مجرور کے علاوہ ہو، انا کے بعد اکثر طور پر اس کا اسم آتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اب انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس میں دلالت اس کا اسم ہے، علی حرف جر ہے، اور کل مضاف ہے، شیء مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو مقدم ہوگا قدیر کے، قدیر بعد میں ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جار مجرور پہلے آ جاتا ہے اور اس کے اس کا متعلق ہوتا ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ لفظوں میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ظرف لغو ہوگا لیکن مقدم ہوگا، یہ ظرف لغو مقدم ہوگا قدیر کے۔ قدیر صیغہ صفت ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر اور اپنے متعلق علی کل شیء قدیر سے مل کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ انا اپنے جو ہے اسم اور خبر سے مل کر یہ جناب والا بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد انہوں نے جز با کے اندر جو مثالیں ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی مثال ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب یہاں پر یہ پورا جملہ ہے، الدعاء اس کی ترکیب وہی ہے الصلاۃ نور المؤمن والی، الدعاء مبتدا، مخ مضاف، العبادت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے کیونکہ اس میں خبر کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر الطہور یہ مبتدا ہے، شطر الایمان اس کی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بن جائے گی، شطر مضاف ہے، الایمانی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ آپس میں خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بن جائے گا۔ تیسری مثال ہے عقوق الوالدین کبیرہ، والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر عقوق یہ مضاف ہے، الوالدین مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفات آ جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کبیرۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جناب والا یہ کیا کہتے ہیں بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، عقوق الوالدین کبیرہ، عقوق الوالدین کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الیمین الغموس، الیمین الغموس، اور چونکہ پورا جملہ نہیں ہے اور دونوں معرفہ ہیں تو دو معرفہ ہوں اکٹھے تو وہ موصوف صفت بن جاتے ہیں۔ الیمین یہ موصوف ہے، الغموس صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے جناب مرکب توصیفی۔ اس کے بعد المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مبتدا ہے، مرآت المؤمن، مرآت مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلا جملہ ہے سید القوم خادم، خادمہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، سید مضاف ہے، القوم مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، خادم و مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب
اضافی ہو کر یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ۔ آگے 7ویں مثال ہے طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اب طلب العلم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، فریضۃ اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ اگلی جو مثال ہے وہ ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اب البرکۃ مبتدا ہے، مع مضاف ہے، اور اکابری مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ یہ آگے کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی عمومی طور پر آتا ہے۔ تو اب اکابری مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مع مضاف کے لیے پھر مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ متعلق کریں گے کسی کے، کیونکہ یہ جو ظروف ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں پہلے، اور متعلق ہونے کے بعد پھر یہ کچھ بنتے ہیں، تو ڈائریکٹ ان کو کچھ نہیں بنائیں گے۔ تو اب مع اکابرکم کو ہم مفعول فی بنائیں گے، ثابت فعل محذوف نکال لیں گے یا ثابت فعل محذوف نکال لیں گے۔ اب مع اکابرکم یہ ثابت فعل محذوف کا مفعول فی بنے گا، ثابت فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر البرکۃ کی خبر، البرکۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ آگے ہے امۃ مؤمنہ، مؤمنہ لونڈی۔ اب یہ بھی جو ہے نا پورا جملہ نہیں ہے، اما موصوف ہے، مؤمنہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اگلا جملہ ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، جنت میں قطع تعلقی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اب داخل ہونے والا کون ہے، نہ ہونے والا کون ہے، وہ قطع تعلقی کرنے والا۔ اب کیونکہ فاعل یہی ہے، فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اب چونکہ قطع تعلقی جو کرتا ہے وہ فاعل ہے قاطع، تو اب یہ لا يدخل کا فاعل بنے گا اور الجنہ اس کا مفعول بنے گا۔ لا يدخل فعل ہے، الجنہ اس کا مفعول بھی ہے، اور قاطع لا يدخل کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ العلم النافع، العلم موصوف، النافع صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی۔ الزکوۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اب زکوٰۃ مبتدا ہے، الزکوٰۃ مبتدا ہے، قنطرۃ مضاف ہے، الاسلامی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب